اچھا بھئی، یہ تو تھی اس حدیث کی سند کی بحث، اور سلیمان بن حرب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور پھر انہوں نے روایت بیان کی حماد اور حماد ابن زید سے، اور پھر انہوں نے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، اور یہ بات پہلے ہو چکی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چھوٹی عمر کے ان بچوں میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور وفات سے پہلے بھی جو اس وقت بچے 9-10 سال کے تھے اور جو 20 سال کے تھے، ان لوگوں میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا شمار ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ نے پیش کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، بہت بہت خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے، اور ان کی والدہ نے ایک دن کہا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی 2 چیزوں کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ انس کی عمر زیادہ کر دے، اور اے پروردگار اس کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے لیے دعا فرمائی تھی رزق کی، اور رزق دیکھو تو میرا اتنا ہے کہ مدینہ منورہ میں کھجوریں اور لوگوں کے ہاں سال میں 1 مرتبہ آتی ہیں، اور میرے ہاں 2 مرتبہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور اولاد کا پھر پوچھنے لگے تو کہنے لگے کہ 120 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب ملا کر وہ ہیں جن کو میں دفن کر چکا ہوں، اور باقی کہاں کہاں اولاد پھیل گئی۔ پھر تیسرا تذکرہ فرمایا اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی دعا کی تھی، اولاد کی اور رزق کی، 3 چیزیں، 2 نہیں 3۔ تو پھر فرمایا کہ عمر میری دیکھ ہی رہے ہو کہ میں 80 برس سے زیادہ کا ہو گیا ہوں۔ اور دلچسپ بات انس رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ، اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ فرمایا تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق آپ نے فرما دیا تھا، بلکہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ لو، اور پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جا کر بھی مجھے نہیں دیکھ سکیں۔ یہ بات ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن بیان کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں امیر المومنین بھاگے، اور جا کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے؟ ان کا جی میں نے سنا تھا حضرت فرماتے تھے۔ تو انہوں نے قسم دی کہ مجھے بتاؤ کہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اطمینان دلایا اور کہا آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور میں آپ کے بعد کسی کو بھی اس سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق تھا، اسی وجہ سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھے قیامت میں میرے پاس آ جانا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو؟ تو فرمایا جہاں لوگوں کے اعمال تلیں گے وہاں بھی۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں بھی نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا جہاں میں موقف میں کھڑا ہوں گا شفاعت کے لیے وہاں۔ میں نے کہا فرمایا نہیں، 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ضرور ہوں گا۔ اور پھر انس رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یوں میں تمہیں لے جاؤں گا پروردگار عالم کے پاس، اور میں کہوں گا یہ میرا خادم ہے انس، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا، اور وہ جو ظالم تھا اس امت کا حجاج ابن یوسف، اس نے سب سے زیادہ ظلم ان پہ کیا تھا، یہاں تک کہ ان کی گردن پر مہر لگا دی، ان کے ہاتھوں پر مہر لگا دی، اور کہا کہ کوئی بھی انس سے جو تعلق رکھے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو انس رضی اللہ عنہ گویا کہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، تنہا رہ گئے تھے۔ تو انس رضی اللہ عنہ تو یہ ہیں۔ اب یہ حدیث کی سند کی بحث پوری ہوئی، اور ہم نے جانا کہ اس حدیث میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پہ ہاتھ انگلی رکھی جا سکے کہ یہ آدمی اس کے کردار میں جھول ہے، یہ آدمی اس کے کردار میں کوئی ضعف ہے، یہ آدمی اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یہ آدمی
جو تلقین کو قبول کر لیتا تھا، یعنی کسی نے آ کے کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا تو اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ یہ تو اگر اسماء الرجال اور حدیث کی اقسام یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہوں تو پھر پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگوں کی روایت اس لیے رد کر دی جاتی ہے کہ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ لوگوں نے اسے آ کر پڑھا دی تھی، یہ پٹی، یہ بات سکھا دی تھی، لہٰذا اس نے اس بات کو لے لیا، تو اس وجہ سے بھی وہ پھر حدیث تو قابل قبول نہیں رہتی۔ لیکن اس سارے راویوں میں، اس تمام روات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ حرف حرف کہا جا سکے، جس پہ انگلی رکھی جا سکے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی اور حدیث کی سند کی بحث بس ختم ہو گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ہم نے ذکر کیا ہے اس میں کہ اسے اتنے سو حدیثیں یاد تھیں، اتنے سو، تو محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا متن، ٹیکسٹ۔ محدثین جب کہتے ہیں کہ اس کو اتنی یہ حدیثیں یاد تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکسٹ اتنے یاد تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سندیں اتنی یاد تھیں۔ مثلا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کیا ابو قلابہ نے کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی سنا ہے؟ کیا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا استاد بھی ہے، چوتھا بھی ہے، پانچویں صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں؟ تو ابو قلابہ یہ نہیں کہیں گے، آگے وہ حدیث یہی بیان کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ میرے پاس 5 احادیث ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 5 سندیں ہیں۔ اب حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو کس سے سنا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں کہ ان سے اس حدیث کو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سنا۔ اب ایوب سختیانی کے ساتھ 10 آدمی اگر اور بیٹھے ہوئے ہوں گے تو 10 کے 10 کہیں گے کہ ہم نے اس حدیث کو ابی قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ اب یہ حدیث کی 10 سندیں ہوں گی۔ ان 10 آدمیوں نے اپنے اپنے شہروں میں بیان کیا، فرض کیجئے ہر ایک کے پاس 100 تھے تو یہ 1000 ہو گئے، 1000 آدمیوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو یاد رہے کہ یہ 1000 آدمی اور 1,00,000 ہو گئی۔ اس طرح حدیثوں کی سند حدیث کہلاتی ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ اس کو اتنے لاکھ احادیث یاد ہیں، اس کو اتنے لاکھ احادیث یاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پورا سلسلہ یاد ہے کہ میرے اساتذہ کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حدیث پہ انکار کرتے ہیں اور جو حدیث پر اعتراضات کرنے میں پیش ہیں، ان میں سے اکثریت یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ حدیث کا محدثین کیا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ٹیکسٹ حدیث ہے، محدثین کیا سند حدیث ہوتی ہے۔ وہ سند پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ سند کسی کے خلاف تو نہیں، یہ سند اس میں کوئی عیب تو نہیں، راوی کوئی کمزور تو نہیں آ گیا۔ اس لیے اسناد جب بدلتی ہیں تو کبھی کبھی راوی مختلف الفاظ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کس دن انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ یہ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اس روایت میں مسلم میں کیا الفاظ آئے ہیں، اس روایت میں نسائی میں کیا الفاظ آئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کسی شخص کو حدیث پہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ حدیث کے تمام طرق اس کے علم میں نہ ہو۔ کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یہ فرمایا، مثلا ایک مثال کوئی بھی لفظ لے لیجئے کہ فجاء الخبر فی اول النہار، خبر آئی اس ڈاکے کی دن کے آغاز میں۔ اب ایک جگہ راوی پہنچ کے کہتا ہے کہ ہم جب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، یہ فرضی مثال ہے۔ ایک جگہ راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم لیٹے ہی تھے کھانا کھا کے۔ اوقات مختلف ہو گئے نا۔ اب جس آدمی کو پتہ ہوگا کہ اس روایت میں فلاں جگہ یہ آیا ہے، اس روایت میں فلاں جگہ یہ آیا ہے، اس روایت میں فلاں کتاب میں فلاں الفاظ آئے ہیں، اس شخص کے لیے جائز ہوگا کہ وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دے، اور اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو اسے اس میدان میں محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، حرام کام کرے گا، کبیرہ گناہ کا کام کرے گا اگر وہ
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ لی بخاری میں اور بس یہ تو محدث اعظم ہو گئے، یہ تو اتنے بڑے ہو گئے۔ اسی سے پوچھو کہ یار یہ روایت اگر مسلم میں آتی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی بھی ہے؟ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، دکھائیں گے کتاب آپ کو مسلم میں کیا تبدیلی۔ تو سند یہاں پہ پہنچ کے مکمل ہو گئی۔ اس حدیث کی تخریج کر لیتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ حدیث کی تخریج کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو لایا کون کون ہے اپنی کتابوں میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد روایت کرتے ہیں، ترمذی روایت کرتے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور جتنا آپ صحیح کتابیں دیکھیں گے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث آئی۔ ان تمام کتابوں میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور مسلم کے الفاظ اس حدیث میں بدلے ہوئے ہیں، نسائی کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ابو داؤد کے الفاظ بھی کچھ اور ہیں۔ اب یہ تین کتابوں کے نام لیے نا، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ان احادیث کا متن جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بیان کیا ہے یا آگے کے راوی جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ دیگر کتابوں میں آئی ہے، تو اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی، ان سب کو ملا کر ایک متن تیار ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی اسی حدیث میں، اچھا یہ بھی اسی حدیث میں، اچھا وہاں کے راوی کون۔ تو اس لیے حدیث پہ فتویٰ دینا کوئی آسان نہیں ہے کہ میں نے بخاری شریف پڑھ لیا اور اس میں یہ لکھا تھا۔ آپ نے مسلم بھی پڑھی ہوتی نا ساتھ، آپ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا ہوتا۔ میں نے جی فلاں حدیث میں ابو داؤد میں یہ روایت دیکھی اور وہاں یہ لکھا تھا۔ ابو داؤد کی روایت کے ساتھ بھیا آپ نے اور کتابوں کو بھی دیکھا ہوتا، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر بحث کیا ہے نہیں جانتے لوگ۔ اس لیے ڈائریکٹلی حدیث پہ عمل کرنا اور اس پہ فتویٰ دینا یہ حرام کاموں میں سے ایک ہے، اور حرام کا لفظ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کے تمام طرق اور یہ چیزیں معلوم نہ ہوں، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس اصول کی بعد میں آپ کو بہت وضاحت ملے گی۔ اچھا، اس کی تخریج ہو گئی کہ امام مسلم، امام احمد ابن حنبل، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق سب اس حدیث کو لائے اور ایک سے ایک عمدہ سند ہے۔ جیسے یہ بہت عمدہ سند ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قابل قدر کاموں میں سے اور چیزوں میں سے یہ ہے کہ ایسی سند سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ کوئی اس پہ حرف نہیں آ سکتا، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ فلاں راوی میں فلاں کمی۔ پھر آگے چلیے، کہتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آج اس حدیث کو 2 مرتبہ اور پڑھیں۔ پہلی مرتبہ میں اس حدیث میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں نا اس کی تشریح چاہیے، مشکل الفاظ کو سمجھنا چاہیے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قدم اناسن، کچھ لوگ آئے۔ یہاں پر یونینی رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر 3 دیا ہے، اور نمبر 3 پہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ ناسن اناسن ہے، اس کی بجائے اگر تم دیکھو گے دوسری جگہ کشمہینی نے وہاں پر لفظ ناسن لکھا ہے، صرف الف کا فرق ہے، اناسن اور ناسن دونوں کا مطلب لوگ، پیپل، لیکن ایک الف کے حمزہ کے فرق کی وجہ سے انہوں نے فوراً حاشیے پہ لکھا کہ فلاں جگہ پر یہ ہے اور فلاں جگہ پر یہ ہے، وہ بھی بخاری اور ہے یہ بھی بخاری، لیکن اس کے نسخوں میں اختلاف ہے کہ کسی نے ایک حرف بڑھایا ہے، کم کیا ہے، کیا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں قدم اناسن، لوگ آئے، من عقلن، عقل سے، او ارینا یا ارینا سے۔ یہ جو شک پیدا ہو رہا ہے نا کہ عقل کے لوگ تھے یا ارینا کے لوگ تھے، یہ شک سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شک پیدا ہوا ہے حماد کو، اور حماد نے یہ روایت بیان کی
کہ عقل کے لوگ تھے یا ارینا کے لوگ تھے؟ اس کا حل آسان یہ ہے کہ اصل میں افراد تو ارینا کے تھے اور عقل والے چونکہ ساتھ تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ عقل سے اتنے لوگ آئے اور ارینا سے اتنے لوگ آئے، دونوں کے تھے۔ ارینا جو تھے یہ قحطان قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ عقل جو تھے یہ عدنان کی اولاد تھی، تو اس لیے 4 آدمی ارینا کے تھے، 3 آدمی عقل کے تھے، 4 اور 3 7 ہو گئے، ایک آدمی اور تھا ان کے ساتھ، اس کا نام پتہ نہیں چل سکا، 8 آدمی تھے۔ تو انہوں نے عقل اور ارینا 2 قبیلوں کا نام لیا۔ جب اس کی تشریح آئے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ عقل جو ہے یہ لغوی بحث میں اگر آپ دیکھیں تو عقل ایک قبیلہ تھا۔ اصل میں عقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جدا کرنا اور اس کے بعد پھر اسے اکٹھا کر لینا، اقال۔ یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں فرمایا تھا نا کہ واللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی نہیں دیں گے، لاقاتلنہم، میں ان کے ساتھ ضرور جہاد کروں گا۔ تو عقال اس اونٹ کے جو گھٹنے کو باندھنے والی رسی ہوتی ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ پہلے اس کو اونٹنی پہ سواری کرنا، اس کے پاؤں کھل جائیں، اس کی ٹانگیں اس پہ وہ دوڑے بھاگے کچھ بھی، اور پھر اسی کو باندھ دینا، تو جدا کر کے پھر اکٹھا کرنا۔ اور عقل قبیلہ جو تھا یہ بہت عربوں میں مشہور تھا کہ کسی نے دیکھنا ہو کہ بے وقوف لوگ کون ہوتے ہیں تو عقل قبیلے کو دیکھ لو۔ عرب کہتے تھے کہ ایک تو یہ کسی مسئلے کو نہیں سمجھتے اور اوپر سے کند ذہن ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ مشہور تھا، اس لیے کسی کو بے عقل اور بے سمجھ کہنا ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے عقلی ہے۔ عقلی کا مطلب عربی میں یہی بنتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کی دماغ سوچ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ مشہور ہو جاتا ہے۔ وہ کی تھی انہوں نے ایسی حرکتیں اس کے قبیلے کے افراد نے، تو مشہور ہو گیا کہ یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی سے پوچھتے تھے عقلی تو پھر ہنستے بھی تھے کہ اس کا مطلب ہے تم بنیادی طور پہ بے وقوف ہو یا تمہارا دماغ ذہانت میں نہیں ہے۔ آپ کسی کوئی مثال لے لیں، اب بھی دنیا میں مثالیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہمارے یہاں مثلاً کہتے ہیں کہ یہ گجراتی ہے تو کہتے ہیں جوتے چور ہوگا، تو ایک مشہور ہو جاتی ہے چیز، حقیقت میں اس کا تعلق ہے نہیں ہے لیکن مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ عقلی جو تھے ان کو کہتے تھے، اصل میں عقلن ایک عورت کا نام تھا، اس عورت کے نام پر یہ قبیلہ چل پڑا تھا، اور اسی لیے رجل عاقل، وہ جو بخیل ہو، پیسے خرچ نہ کرے۔ اسی طرح ان کے قد بھی چھوٹے تھے تو اس وجہ سے اور بھی بدنام ہو گئے کہ چھوٹے قد والے بخیل لوگ وہ کہتے تھے یہ عاقل ہے، مطلب یہ ہے کہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ قبیلہ تھا، عرب تھے، اس میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، مگر اصل لغوی معنی اس کے یہ ہیں۔ تو عقل قبیلے سے کچھ لوگ آئے، وہ ایک عورت سے شادی تھی ان کے کسی سردار کی، اور وہ بے وقوفی کی حرکتیں کرتی تھی، تو لوگوں نے اسے دیکھا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب جو اولاد اس سے جنم لے گی نا وہ اس سے بھی احمق ہوگی، تو لہٰذا ان کا نام ہی عقل پڑ گیا۔ او ارینا، یا ارینا کے لوگ آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نسخ میں یا جس جگہ وا ارینا ہے وہ صحیح ہے زیادہ، کیونکہ وا ارینا واو عاطفہ ہو گیا نا، کہ عقل اور ارینا کے لوگ آئے، اور ان میں سے 3 آدمی عقل سے تھے اور 4 آدمی ارینا کے تھے، 7 اور 8واں ایک اور آدمی تھا۔ ارینا کیا چیز ہے؟ ارینا مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے، ارن کہتے ہیں عربی میں شیر کو، تو بہت بہادر لوگ تھے۔ ارن کا اصل اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نرم، اور جو اونٹ کے ناک میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ڈالتے تھے اسے قابو کرنے کے لیے، وہ نرم بھی ہوتی تھی لکڑی، کیونکہ اونٹ کے ناک میں ڈالتے تھے تو کہیں ناک چھل نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، تو اس لیے اسے یہ بھی کہتے تھے ارن۔ اونٹ کے
ناک کی لکڑی جو تھی وہ ایران کہلاتی تھی، اور عرین کچھار جہاں پہ شیر ہو. اور جہاں اب مسجد قباء بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس مسجد سے کچھ دور ہی یہ رہتے تھے. تو ارینا قبیلے کے تھے اور اسی طرح عقل کے تھے، اور وہ آئے فاجتووا المدینہ، اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو انہیں پیٹ کی بیماری لگ گئی. مدینہ منورہ میں پہنچے تو پیٹ کی بیماری لگ گئی، اس لیے کہ یہ اس آب و ہوا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے. فاجتووا المدینہ، اصل میں یہ لفظ لکھا ہے جون سے، جیم واو اور چھوٹی ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ. تو جون جو ہے پیٹ کی بیماری. کسی آدمی کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں، ہائے ہائے آہ، یہ اس طرح کی آوازیں آنے لگیں تو اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں. اب وہ یا تو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ہے، یا کسی کے عشق اور محبت میں ستایا ہوا ہے اور وہ آہیں بھر رہا ہے اپنے محبوب کے لیے. یہ ہے وہ جون کی بیماری جو انہیں ہو گئی تھی. اور جب اصل میں آپ نے اردو میں بھی سنا جو سما، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو گیپ ہے، جو ہوا نے پر کر رکھا ہے، اسے اردو میں بھی تو کہتے ہیں جو، آسمان کے جو میں، پرانی اردو میں. تو جون یہ ایک بیماری تھی جنہیں ہو گئی تھی. اور بیماری کے علاوہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی کی عشق اور محبت میں وہ جو عاشق ہے یا جو محبت کر رہا ہے وہ آہیں بھرنے لگے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ ان ابراہیم الاوّاہ، اور ابراہیم اللہ کی یاد میں بہت آہیں بھرنے والے تھے. اللہ کو یاد کر کے ان کے سینے سے ایسے آوازیں آتی تھیں، ہائے ہائے کرتے تھے اللہ کی یاد میں. اور یہ وہاں بھی آیا ہے لفظ. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد جب گھر آتے تھے تو آہیں بھرتے تھے، قاسم رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے کہا کہ ما اخرج ھذا منک الا جوا، والد جی آپ کے منہ سے اور کوئی ان آہوں کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں نکلتی، ہائے ہائے آپ کرتے، آہ کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. یہ عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا جب گھر آتے تھے آہیں بھرتے تھے. کون کے والد تھے؟ قاسم. اور قاسم کون تھے؟ یہ محمد کے بیٹے تھے. اور محمد کون تھے؟ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، قاسم بن محمد بن ابو بکر. اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ایسے پگھل گئے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے کی تمنا، تعالی شانہ کے حضور میں جانے کی تمنا، اللہ سے ملاقات، اللہ کے سامنے اپنے حال و احوال کو رکھنا، ان پہ عشق الہی اتنا غالب آ گیا تھا کہ ان کے منہ سے یہ آوازیں آتی تھیں. یہ ہے اصل میں فاجتووا المدینہ. مدینہ منورہ میں انہیں بیماری کیا ہو گئی؟ مدینہ منورہ میں یہ بیماری ہو گئی کہ پیٹ کی بیماری. اس میں بھی چونکہ آوازیں آتی ہیں منہ سے تو اس لیے اسے کہا گیا پیٹ کی بیماری ہوگی. اس کی تشریح میں آگے آتے ہیں. ابھی تو فی الحال اس حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سند پہ بحث ہوتی ہے. ہمارے اساتذہ رحمہ اللہ نے جو پڑھائی تھی بخاری شریف، وہ اسی طرح کرتے تھے کہ سند پہ بحث کرتے تھے، پھر تخریج پہ بحث کرتے تھے، پھر حدیث کے مشکل الفاظ پہ بحث کرتے تھے، پھر حدیث کا مفہوم اور اس میں جو بھی چیزیں انہوں نے بیان فرمانی ہوتی تھی بیان فرماتے تھے، اور اس کے بعد جا کر فقہی احکامات کو کہتے تھے کہ فقہ کی کیا کیا چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. اس لیے یہ سفر اگرچہ کٹھن ہے لیکن شاید دلچسپ ہو تو ساتھ چلتے رہیے. فاجتووا المدینہ، مدینہ منورہ میں انہیں پیٹ کی بیماری ہو گئی. فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا بلقاء کہ تم جاؤ
اور جا کر بلقاہ تم جاؤ اور لقاہ کے ساتھ ملو۔ لقاہ کیا چیز ہے؟ لقاہ اصل میں لقہن، پیوند لگانا، دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا، دو چیزوں کے درمیان نسبت کو پیدا کرنا۔ اور لقاہ لام کی زیر کے ساتھ، لقاہ اس مادے کو کہتے ہیں جو نر اپنی مادہ کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ناقۃ اللقوہ یہ استعمال ہوتا ہے لقاہ ان اونٹنیوں کے لیے جو بہت زیادہ دودھ دیتی، نئی نئی جنم سے فارغ ہوئی ہوں اور بہت زیادہ دودھ ہو ان میں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اور لقاہ کے ساتھ مل جاؤ۔ اللقاہ واحد ہے، یہ وہاں بھی آتا ہے لفظ۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا بہت سادہ آدمی تھا، اس نے کہا ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی، پھر اس کے یہاں ایک لڑکا ہوا، پھر دوسری سے کی، پھر اس کے یہاں ایک بیٹی ہوئی، تو کیا یہ بیٹی اور وہ بیٹا لڑکا جو ہے ان کا نکاح جائز ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھو اللقاہ واحد، دونوں کی طرف مادے کو منتقل کرنے والا ایک ہے، تو باپ پہ پہنچ کے یہ دونوں مل جاتے ہیں، اگرچہ مائیں مختلف ہیں، تو یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو لقاح کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، اس لیے لقاح بہت اونٹنیاں جو دودھ دیتی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ وہاں جاؤ اور پیو اونٹنیوں کے پیشاب اور ان کا دودھ۔ یہ ہے موقع جس پہ غیر مسلموں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو بہت قابل اعتراض حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ جب آئے گی آئندہ فقہی احکامات میں تو آپ سے عرض کریں گے۔ اس کو یاد رکھنا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیو پیشاب اونٹنیوں کا اور ان کا دودھ پیو۔ فانطلقوا، وہ چلے گئے، فلما صحوا، اور جب وہ ٹھیک ہو گئے، صحوا ٹھیک ہو گئے۔ دوسری روایت، اب اس کی وہ مثال دیں آپ کو، اب دوسری حدیث کی کتابیں دیکھیں نا، وہاں آیا ہے کہ صحوا وسمنوا، اور وہ ٹھیک ہو گئے اور موٹے ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ پھر حدیث میں اس کے علاوہ بھی تشریحات آئی ہیں، ابھی دوبارہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو وہ تشریحات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنیوں پہ جو نگران مقرر تھے اس شخص کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ انہوں نے یونینی رحمۃ اللہ نے نمبر 4 دیا ہے۔ اس نمبر 4 کو جب ہم حاشیے پہ دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیے کتنی یہ باریک باتیں ہیں جس کا ان محدثین نے خیال رکھا ہے، اور ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ یہاں پہ راعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران نے، اور کہتے ہیں اس میں دوسرے نسخے میں کیا آیا ہے؟ وہاں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رسول کا لفظ آیا ہے، یہاں نبی کا لفظ آیا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں تعریف ہو گئی اور روایتوں کا پتہ نہیں چلتا، اور یہ انہیں کیا معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی اور ہیرے لوگوں نے کس نزاکت کے ساتھ پروئے ہیں اور امت تک کس ایمانداری کے ساتھ الفاظ پہنچائے ہیں۔ ایک جگہ آ گیا کہ راعی النبی، اور دوسری جگہ آ گیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ آ گیا یہ جو ہمارے سامنے نسخہ پیش نظر، اس میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں دوسرے نسخے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور نبی ایک لفظ کا فرق ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نگران مقرر تھے وہاں ان کو قتل کیا،
وہ ایک تھے، دو تھے، کتنے تھے، یہ تشریح میں آ جائے گی بات. وَاسْتَاقُوا، اور لے کر چل پڑے، ہنکایا اونٹنیوں کو. دو لفظ ہیں، ایک ہے سوکن، ہانکنا، اور ایک ہے قودن، آگے سے کھینچنا. جانور کو آگے سے کھینچ کے چلتے ہیں، اور جانوروں کو کبھی پیچھے سے مارتے ہیں اور وہ جانور آگے کو بھاگتے ہیں یا پھر پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہاں لفظ یہ ہے کہ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، انہوں نے کیا کیا، ان جانوروں کو وہ پیچھے سے مارا اور یہ کیا کہ وہ ہانکا انہیں. تو ہانکنا پیچھے کی طرف سے. یہاں پر نعم کا لفظ آیا ہے. نعم عربی زبان میں کہتے ہیں اصل میں سرسبز و شاداب ہونا. پہلے تو نسخوں کی آپ سے تشریح کا عرض کر دیں اس کا اختلاف. اس پہ نمبر 5 دیا ہے یونینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نمبر 5 میں ہم جب دیکھتے ہیں حاشیے میں تو یہاں نعم کا لفظ ہے اور وہاں پر ابل کا لفظ ہے. ہیں دونوں چیزیں ایک ہی. اونٹ کو وہ بھی کہتے ہیں، ابل بھی کہتے ہیں، نعم بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بھیڑ، بکریاں، گائیں، جب ان کے ساتھ اونٹ شامل ہوں تو اس کے لیے نام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جب بالکل اکیلے اونٹ ہوں تو ان کے لیے ابل کا لفظ بولا جاتا ہے. اور در حقیقت یہاں پر ابل ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا، قیل الابل کیف خلقت. تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو کیسے بلند کیا. تو یہاں پر مفسرین کو بڑی مشکل پیش آئی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اونٹوں کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا آسمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آپس میں مناسبت کیا ہے؟ حضرت محمد فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا تھا. ایک صاحب آئے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ ہوتا ہے ایک نشہ، ایک کبر، ایک خمار مولوی کا کہ میرے جیسا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابل کس کو کہتے ہیں؟ اب انہیں سیدھی سادھی یہی بات پتا تھی کہ اونٹوں کو کہتے ہیں. تو ہنسے اور فرمایا یہ اونٹوں کا تذکرہ ایک آیت میں، اگلی آیت میں آسمانوں کا تذکرہ، یہ سب کیا ہے؟ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. تو اس نے فرمایا یہ کیا ہے؟ چپ ہو گئے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ابل بادل کو کہتے ہیں. بادل بھی عربوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھا، اس کے لیے بھی ابل کا. تو فرمایا اس کا ترجمہ یوں کرو کہ لوگوں تم نے بادل کو نہیں دیکھا، بادل کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے پیدا کیا، اور تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو زمین پہ غور نہیں کیا کیسے بچھائی. تو زمین، آسمان، بادل، یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں، ایک ترتیب میں آ جاتی ہیں. اور صاحب حیران ہوئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس صوفی کی رحمہ اللہ تعالی کیسی گہری نظر ہے. تو اس لیے نعم جو ہے یہ کہتے ہیں اس جانوروں کے مجموعے کو جس میں اونٹ، بکریاں، گائے وغیرہ یہ شامل ہوتی ہیں. لیکن ابل کا لفظ جو ہے نا وہ خاص طور پہ اس حدیث میں جس نسخے میں آیا ہے وہ یہاں سے زیادہ واضح چیز ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا یا وہ اپنی تمنا سے گئے تھے، یہ تشریح میں آ جائے گی بات، تو وہ اصل میں گئے تھے اونٹوں کے یہاں. نعام کا لفظ نعمن، سرسبز، شاداب، ہرا بھرا، بہت زیادہ طبیعت کو خوش کر دینے والا، بہت زیادہ نفع بخش، یہ سب اسی میں آتے ہیں. اسی لیے نعومہ عربی میں نرماہٹ، کسی چیز کا ملائم ہونا، ملائمت. نعم ہاں، اور نعیم عین کے زیر کے ساتھ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے تھے کہ ہم جب بڑے ہوئے تو ہم نے قریش کے بڈھوں سے سنا، بوڑھے بہت طویل عمر کے تھے، وہ نام نہیں کہتے تھے، وہ نعیم کہتے تھے، عین کی زیر کے ساتھ. اتنے حساس تھے یہ لوگ اپنی زبان میں کہ وہ اس کو محفوظ رکھتے تھے. یہ اب دنیا میں آپ کہیں سفر کریں
تو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان اور اختلافات میں ایک زبان کا بھی بڑا اختلاف ہے. امریکنز کیسے بولتے ہیں، وہ کیسے بولتے ہیں. بچوں کو دیکھیں کبھی تو وہ کہتے ہیں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ کہتے ہیں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے. یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جن میں کمانڈ ہوتی ہے، جو جوان ہوتے ہیں، جو اپنی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا رہن سہن، اپنا رنگ ڈھنگ وہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکے کہ دیکھو یہ لفظ نہیں بولنا ورنہ تم برٹشر مانے جاؤ گے، اور یہ لفظ نہیں بولنا ورنہ تم امریکن مانے جاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں کام کر دو، تو انہوں نے کہا کہ نام. ہاں، اب ترجمہ کر رہے ہیں ہم نام کا. ان کا ہاں مطلب کر دیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام کہتے ہو، نائم کہو. نائم کا مطلب کیوں نہیں، نائم کا مطلب جی حضور ضرور، نائم جو آپ فرمائیں. کتنا فرق ہے ہاں اور جی. آپ بچوں میں دیکھیں، آپ کوئی بات پوچھیں، بعض بچے کہتے ہیں ہاں اور بعض بچے کہتے ہیں جی. تمیز کا فرق ہے نا، تربیت کا فرق ہے نا. تو زبان پہ اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ زبان عکاسی کرتی ہے کہ اس کی تہذیب اور تربیت کہاں ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا کہ نام کہتے ہو، مطلب ہاں یہ کیا زبان ہے، نعیم کہو. یہ کیوں نہیں، جی حضور بالکل جیسے آپ فرمائیں. یہ اس ترجمے کا فرق ہے. لیکن یہ ہوتا اس وقت ہے جب مائیں زبان کو جانتی ہوں، اور مائیں جب نوکریاں کرنے لگیں تو ان کی زبان خالص تھوڑی رہتی ہے. مثلا وہ بینک میں جاتی ہیں، مثلا وہ وکیل ہیں، مثلا وہ کسی شعبے میں کام کرتی ہیں، تو وہ اپنی زبان کو وہاں سے لے کر آئیں گی. خالص زبان اب بھی پنجابی، اردو ان بڈھی عورتوں کی ہے جو اپنے گاؤں سے کبھی نہ نکلی ہوں، پٹھانیاں ہیں، تو خالص وہ زبان بولیں گی جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے لی ہے. تو یہاں پر لفظ آیا ہے کہ وَاسْتَاقُ النَّعَامَ، انہوں نے کیا کیا کہ ہانکنا شروع کیا، پیچھے سے مارنا شروع کیا یا اونٹوں کو لے گئے. فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي اول النَّهَارِ، خبر پہنچی مدینہ منورہ میں صبح کے وقت. فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آثار، ان کے جو نشانات تھے اس پہ دوڑایا، لوگوں کو بھیجا، دستہ بھیجا ایک فوج کا. فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، اور جب دن مزید طلوع ہوا، سورج مزید چمکا، تو جی بہم، لوگوں کو پکڑا گیا اور لے آئے لوگوں نے پکڑ کے. آغاز میں خبر پہنچی جیسے صبح صبح، اور دن چڑھا جیسے چاشت کا وقت، جیسے دوپہر سے پہلے کا وقت، تو انہیں لے آئے. فَأَمَرَ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھ کاٹے گئے ایک. وَأَرْجُلَهُمْ، دوسرے ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے دو. وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں. یہ سمرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلائیاں تھیں، انہیں گرم کر کے، تیز گرم کر کے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائی ادھر اور ادھر پھیر دی گئی جس سے وہ اندھے ہو گئے. یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے بعد وَأُلْقُوا، اور ڈال دیے گئے فی الحرہ، حرہ ایک وادی. حرہ میں یہ بہت مشہور مقام ہے مدینہ منورہ کا. سینکڑوں ہزاروں سال دھوپ نے ان پتھروں کو بالکل سیاہ کر دیا ہے. ان پتھروں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ گرمی کو قبول کرتے ہیں. بلیک باڈی ریڈیشن آپ نے پڑھا ہوگا یہ چیزیں. تو وہ بہت زیادہ، بہت سیاہ پہاڑ مدینہ منورہ کے، ان میں انہیں ڈال دیا گیا. یہ وہی حرہ ہے جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا، تو اس حرہ کے مقام پر جنگ ہوئی تھی.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے تابعین شہید ہوئے ہیں یزید کے خلاف، اور حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے کربلا پر احتجاج نہ کیا تو اللہ کی طرف سے پتھر برسیں گے اب آسمان پہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ ہو اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ یہ وہ چیز کہ کہتے ہیں کہ انہیں حرہ میں پھینک دیا گیا، یستسقون، وہ پانی مانگتے تھے، فلا یسقون، انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ پیاس، گرمی کی شدت، تپتی زمین۔ قال ابو قلابہ، اور ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فہؤلائی، یہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو پہلا ان کا جرم دیکھو کہ سرقو، انہوں نے چوری کی ہے، وقتلوا، اور انہوں نے قتل کیا ہے، وکفروا بعد ایمانہم، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہوئے ہیں، وحارب اللہ ورسولہ، اور انہوں نے جنگ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 4 جرائم ان کے گنوائے ہیں۔ یہ تو حدیث کی بات آ گئی تشریح لغوی طور پہ کہ اگر کوئی لفظ نہ سمجھ میں آتا ہو تو ان الفاظ پر غور کیا جائے، اور پھر ذہین بچے یہ سوچتے ہیں کہ یہ الفاظ اور کہاں کہاں کتاب و سنت میں آئے ہیں، پھر وہ جان جاتے ہیں، تا دیر ان کے حافظے میں رہتا ہے کہ اچھا اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب۔ اب آپ نے ایک مرتبہ حدیث پہلے سنی تھی، دوسری مرتبہ اب ہو گئی، اب چلیے اس کی تشریح کی طرف، تیسری مرتبہ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدم اناس من عقل، عقل قبیلے سے کچھ لوگ آئے، او ارینا، یا ارینا سے کچھ لوگ آئے۔ عقل سے 3 آدمی آئے تھے اور ارینا سے 4 آدمی آئے تھے، اور یہ دونوں آئے ہیں کیونکہ یہ بیمار تھے، اور بنیادی طور پر ان کے قبیلوں میں اونٹنیوں کا دودھ پیا جاتا تھا، اور یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیمار لوگ تھے، اور بیماری نے کیا تھی، دیگر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے آ کر اسلام قبول کیا۔ اچھا، اس سے بھی پہلے ایک اور بحث ہے، اسے بھی نپٹا لیں کہ یہ واقعہ پیش کب آیا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے، محدثین کا اختلاف ہے اس پہ، لیکن سب اس پہ متفق ہیں کہ 6 ہجری میں یہ پیش آیا۔ 6 ہجری میں پیش آیا ہے، تو 6 ہجری میں کب پیش آیا ہے؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جمادی الاخری کے بعد شوال میں آیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جمادی الاخری میں آیا ہے، لیکن شوال کی روایت ابن سعد کی ہے، اور اسی پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی البدایہ والنہایہ میں۔ بہت سے محدثین اسی طرف گئے ہیں، اور خود حدیبیہ کے بعد اس کو جو نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے قائل ہیں کہ حدیبیہ کے بعد پیش آیا ہے، یعنی کہیں ذی قعدہ میں، اور باقی حضرات شوال کے قائل ہیں، اور اس میں وزن ہے کہ شوال میں یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ اتنا تو اتفاق ہے سب کا کہ ذی قعدہ جو تھا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو ذی قعدہ جو تھا وہ ایک غزوہ تھا۔ عیینہ بن محسن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں تھیں وہاں 20 کے قریب، اور ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اونٹنی عذبہ بھی تھی، اور اس پر ڈاکہ ڈالا اور لے کر چل پڑا۔ نگران مقرر تھے وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ذر، ابو ذر، ذر ان کے بیٹے کا نام تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو مشہور ہیں، یعنی ذر کے والد، وہ تو صحابی رضی اللہ عنہ بہت مشہور، ان کے بیٹے ذر کو انہوں نے شہید کیا، اور اس کی بیوی لیلہ کو بھی لے کے چلے گئے، بھاگ گئے۔ اور وہ دن اصل میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کا تھا۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ، چند میل کے فاصلے پہ، تو انہوں نے کہا کہ لوگو آؤ، میں تو جا رہا ہوں، اور لوگو آؤ۔ اس مدد کی آواز کو سن کے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی وغیرہ اسلحہ لے کے چل پڑے۔ ذی قرد ایک وہاں پہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں جا کے ان لوگوں نے اسے لے لیا، اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے وہ تیر اندازی میں سب سے ممتاز گنے جاتے تھے، انہوں نے تیر چلانے شروع کیے اور انہوں نے کہا میں ابن اکوع ہوں اور لو میرے تیروں کو سنبھالو، اور اتنا زیادہ کہ انہوں نے عیینہ بن محسن اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ تھے مار دیا انہیں، اور اونٹنیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کافی سفر فرما چکے تھے، تو پہنچ گئے مدینہ منورہ، اونٹنیاں پہنچ گئی۔ یہ پیش آیا ہے واقعہ، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ جو پہلا واقعہ ہے اس پہ یہ سب لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جمادی الاخری میں، تو جمادی الاخری کے بعد رجب، شعبان، رمضان اور شوال، یہ ابن سعد وغیرہ اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے شوال میں ابن سعد کے مطابق اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اس لیے وہ ذی قرد کا جو ہے وہ سارے متفق ہے، تو اس کے بعد کہیں پیش آیا یہ واقعہ۔ بہرحال ہوا، اس کا بھی ذرا سی مختصر بات کر لیتے ہیں کہ ذی قرد میں جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور لیلہ جو تھیں ان کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ حضرات سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بچایا، عذبہ کو، اور عذبہ پہ لیلہ کو سوار کیا اور مدینہ منورہ بھیج دیا۔ مدینہ منورہ پہنچی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے، ان کا استقبال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے ان ظالموں سے نجات دے تو یہ جو اونٹنی میری ہے جس پہ میں سوار ہوں، اس کو اللہ کے راہ میں ذبح کروں گی۔ تو اونٹنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے، اس بات کو سن کے مسکرائے اور ہنسے، اور آپ نے فرمایا یہ اچھا بدلہ تم دے رہی ہو، جس اونٹنی نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، اب یہاں تم اسے ذبح کرو گی، تقسیم کر رہی ہو، اچھا بدلہ تم دے رہی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہوتی، اور نہ ہی آدمی ان چیزوں کی نظر مان سکتا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہے۔ کیسے خوبصورت جملوں سے دو باتیں سمجھا دیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو یہ اونٹنی آپ کی نہیں ہے، یہ اونٹنی ہماری ہے، تو جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں آپ اس پہ نظر کیسے مان رہی ہیں، اور اگر آپ یہ کریں گی تو یہ گناہ ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی کو کوئی نظر نہیں ہوتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی واپس لے لی۔ یہ غزوہ ذی قرد تھا۔ اس غزوہ ذی قرد کے بعد شوال میں کہیں پیش آیا ہے جس کی طرف گئے ہیں۔ اچھا، تو اب ہوا کیا کہ عقل اور ارینا 3 اور 4 7 آدمی تھے۔ بعض نے لکھا ہے بنو فزارہ کا ایک آدمی تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی تردید کیا اور لوگوں نے بھی تردید کی ہے۔ بہرحال یہ 8 آدمی تھے۔ فاجتووا المدینہ، مدینہ منورہ میں انہیں پیٹ کی بیماری ہو گئی، آئے یہ خود تھے۔ پھر اصحاب صفہ میں یہ داخل ہو گئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ اصحاب صفہ میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا تو ہی تو یہ گئے ہوں گے، راتوں کو وہاں رہنے لگے، اور کھانا وہی جو مدینہ منورہ میں تھا۔ تو جو بیماری یہ تھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں، وہ یہی تھی کہ انہیں پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ بیماری یرقان کی طرح کی کوئی چیز تھی، بہت پانی پیتے تھے اور پیاس نہیں بجھتی تھی، استسقاء کا جیسے مرض ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ چہرے ان کے زرد ہو گئے تھے، بہت زیادہ زردی چھا گئی تھی۔ پھر انہیں
تیسری چیز یہ تھی کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو ایسی گھرانوں کے ہیں جو دودھ پیتے اور پلاتے ہیں، جیسے فرض کر لیں کہ ہمارے یہاں ہوتے تو کہتے ہیں ہم گجر ہیں، دودھ کا کاروبار زیادہ یہی لوگ کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو دودھ کے پینے پلانے والے لوگ ہیں، تو ملک پروڈکٹس، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، اور یہاں مدینہ منورہ میں جو کھانا مل رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی طرف جو اونٹنیاں ہیں وہاں چلے جائیں۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ کیا الفاظ لائے ہیں کہ امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے طلب کی، بیماری کی تفصیلات بتائیں، اور پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں۔ بایعوا علی الاسلام، انہوں نے اسلام پر بیعت کی، اور اس کے بعد پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے قبیلوں سے ہمیں رکھ لیں۔ اب احسانات آپ دیکھیں، اسلام کا قبول کرنا، مدینہ منورہ میں پناہ لینا، اور پیلے رنگ جب پڑ گئے تو درخواست خود کی کہ ہم جائیں اور دودھ میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ اپنے اندر بری نیت کے لوگوں کو نہیں رہنے دے گا، مدینہ منورہ میں ناپاک لوگ نہیں رہیں گے۔ اب تو بہت ہیں، اب تو بہت ناپاک ہیں، یہ وہابی تھوڑے ناپاک ہیں، یہ سارے چھائے ہوئے ہیں، یہ قیامت کی قرب کی علامات ہیں، وگرنہ مدینہ منورہ ہمیشہ سے پاک ہی رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا تھا نا کہ پاک رہیں گے، مدینہ منورہ میں لوگ جو پاک ہوں گے وہی بسیں گے، یہ پاک نہیں تھے، اس لیے انہیں نکلنا پڑا، بیماری نے بھی زور پکڑ لیا، چہرے پیلے اور پانی سے پیاس نہیں بجھتی وغیرہ وغیرہ، تو انہیں اجازت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی ہو کہ دودھ وغیرہ یہ پیتے ہو تو پھر تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم جاؤ اور جہاں پر میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر کچھ دن گزارو۔ یہ چلے گئے، اور ہوا یہ کہ صدقے کے اونٹ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹیاں بھی تھیں۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ صدقے کے اونٹ تھے، ان کا دودھ ان کے لیے جائز تھا کیونکہ مسافر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو یہ دودھ وہ پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں سے، تو بھی ان کے لیے جائز تھا۔ تو گویا ساری اونٹنیاں 15 تھیں، 15 کی 15 ان کے تصرف میں آ گئیں، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت یسار رضی اللہ عنہ تھے، اور یسار رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت اچھی نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثعلبہ کا ایک غزوہ تھا، اس میں ملے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، اس کو دیکھ کر انہیں آزاد کر دیا تھا، اور پھر فرمایا تھا کہ جاؤ اور جہاں ہماری اونٹنیاں اور صدقے کی اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کی حفاظت کرو۔ اور یہ مسلمان ہیں اب، اور انہوں نے سفر شروع کیا۔ اب وہاں سے روزانہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کو دودھ آتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو پانی بھر کے صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے کئی میل کے فاصلے سے، ٹھنڈا، اور وہ پانی جو پینے کے قابل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میٹھا پانی۔ یہی پانی جو عام طور پہ ہم لوگ پیتے ہیں، اسے میٹھا اس لیے کہتے ہیں کہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے، پانی کی اور قسمیں بھی ہوتی ہیں، جیولوجی والے اس بات کو زیادہ وضاحت سے جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی بھی لایا جاتا تھا، دودھ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ معمول یہ تھا کہ رات کو دودھ پیتے تھے، اور پہلے تو آپ گھر تشریف لاتے تھے، پوچھتے تھے مہمان کتنے ہیں تو مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دودھ پیتے تھے۔ ایک رات دودھ آیا نہیں، اور ظاہر ہے کہ طبعاً بھوک محسوس فرما رہے تھے، کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم عطش،
من عطش آل محمد، اللہ ان کو بھی پیاسا رکھ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پیاسا رکھا ہے۔ یعنی جس اہلیہ محترمہ کے گھر جانا ہوتا تھا وہ بھی دودھ پیتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، کھجوریں کھا لیتے، بس یہ عام سی خوراک تھی۔ ایک تو یہ بد دعا انہیں پہنچی، پہلے نمبر پہ تو مدینہ منورہ میں ان ناپاک لوگوں نے رہنا ہی نہیں تھا، مدینہ نے پھینک دیا باہر اٹھا کر۔ دوسرے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا انہیں لگی، اور اسلام قبول کرنے کے باوجود، بیعت کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہیں مدینہ منورہ میں وہ بیماری چمٹ گئی۔ بیماری کون سی تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بیماری لگتی فجتووا المدینہ، مدینہ منورہ میں انہیں یہ بیماری پہنچ گئی، اور فجتووا کا مطلب پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ارکان کی قسم کی ایک بیماری، کھانے کا ہضم نہ ہونا۔ اور ایک جگہ لفظ آیا ہے وخم کا، وخم عربوں کا محاورہ ہے، ولا مخافت ولا وخامہ، کہ جو بات تم کر رہے ہو نہ تو کوئی خوف ہے نہ گرانی مزاج ہے، مطلب طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جا کر یہ پناہ مانگنے جو آئے تھے، جب ان کو یہ بیماریاں چمٹیں تو فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تو وہاں گئے اور صحو، ٹھیک ہو گئے۔ فرمایا کیا؟ بلقاح، بہت دودھ دینے والی اونٹیاں ان کا دودھ پیو، وہیں یشربوا من ابوالہا و البانہا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو۔ فانطلقوا، لقاح کا لفظ فرمایا ہے۔ لقاح وہ اونٹیاں جو بہت دودھ دیتی ہیں، تازہ تازہ، وہ بچے کے جنم سے فارغ ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ہر طرح کی اونٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اونٹیوں کے لیے عربوں کے یہاں نام تھے۔ مخاض عربی زبان میں کہتے ہیں مادہ جو جنم دینے سے پہلے اس کی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو عرب پہلی اونٹنی جو پیدا ہوتا تھا بچہ، اس کو کہتے ہیں بنت مخاض، یعنی اس درد ذہ کا نتیجہ جو بچی پیدا ہوئی، جو اونٹنی پیدا ہوئی، جو مادہ پیدا ہوئی، یہ بنت مخاض ہے۔ پھر جب وہ بڑی ہو جاتی تھی تو اس سے 1 سال کی اونٹنی کو کہتے بنت لبون، وہ جو دودھ دینے لگی، لبن، اب تک یہ لفظ عربوں میں استعمال ہوتا ہے، بنت لبون کہتے تھے۔ بنت لبون میں جب اس کے بعد یہ 3 سال کی ہو جاتی تھی تو اسے کہتے تھے حقہ۔ 2 سال کی، 1 سال پہلا جو تھا وہ آ گیا یہ بنت مخاض، دوسرے سال میں بنت لبون، تیسرے سال میں حقہ۔ حقہ کا مطلب یہ کہ اب یہ طاقت پکڑ گئی ہے اونٹنی، اور 3 سال کا مادہ بچہ بار برداری کے کام آ سکتا ہے۔ حقہ کے بعد 4تھا سال جب اسے لگتا تھا تو اس کو کہتے تھے جزع، اور جزع کے بعد 5واں سال جزعن، یہ 5 سال کی اونٹنیوں کے نام ہے۔ جزعن اس اونٹنی کو کہتے تھے جو اپنے مقابل سے ملاقات کر سکے یا اس سے اس کا تعلق پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں پر لفظ یہ استعمال کیا لقاح، وہ اونٹنیاں جو بہت دودھ دیتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان کا پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو۔ یہ جو پیشاب پینے کا قصہ ہے نا، یہ اصل میں ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا؟ انہوں نے خود پی لیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا تھا یا سونگھنے کا حکم دیا تھا؟ یہ سارے سوالات اس پہ اٹھتے ہیں، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے عربی لغت اور ان چیزوں کے متعلق، اور ان کی نظر نہیں ہے کہ حدیث میں کس طرح کے الفاظ آئے ہیں، کس کتاب میں یہ الفاظ کس طرح سے آئے ہیں، وہ پھر تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
آ جائیں گے اس کے فقہی احکامات پہ جب بات ہوگی تو پھر اس پہ. فَانْطَلَقُوا وہ چلے فَلَمَّا صَحُّوا اور جب انہوں نے صحت پکڑ لی. اب فرمائش کی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دودھ پلائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں جا کر رہو دودھ پیو. پھر دوسری کتابوں میں آیا ہے سمنو، اتنا دودھ پیتے رہے کہ موٹے تازے ہو گئے. اب ان سب چیزوں کا جواب انہوں نے کیا دیا، حتیٰ کہ ایک جگہ آیا رجعت تلوانہم، ان کے رنگ گورے ہو گئے، پھر گئے، پیلے ہو گئے تھے نا بیماری کی وجہ سے. تو ایک تو انہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے دودھ کے لیے کہا، وہ بھی فرمائش پوری ہوئی، اور پھر تیسرے ان کی صحت اتنی اچھی ہو گئی. یہ سب چیزیں ہونے کے بعد قتلو، انہوں نے کیا کیا، اچھے تندرست ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں پر مقرر تھے ان کو قتل کیا. اور مقرر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو سالبہ میں حضرت یسار رضی اللہ عنہ آئے تھے، بہت اچھی نماز پڑھتے تھے. ان کی نماز ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں بھیج دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو اور ان کی نگرانی کرتے رہو. آپ کو معلوم ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کس نے یہ عادت اپنا لی تھی؟ یہ غلام جب مدینہ منورہ میں آتے تھے نا، منڈیاں لگتی تھیں تو ایک دوسرے سے باتیں تو ہوتی رہتی تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ کاش عبداللہ ابن عمر ہمیں خرید لیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ غلام خریدتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جس کو دیکھتے تھے وہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے اسے بلا کر آزادی دے دیتے تھے. کہتے تھے دو کی غلامی اچھی نہیں، اللہ کی غلامی میں جاؤ، اچھی عبادت کرو اللہ کی، جاؤ تم آزاد ہو. مطلب یہ کہ میں تمہیں کچھ کام کہوں اور تمہارا جی چاہ رہا ہو کہ نماز پڑھو، نفل پڑھو، یا تم نفل میں مشغول ہو اور میرا کام رہ جائے، یہ مناسب نہیں ہے. فرماتے جاؤ اللہ کی عبادت کرو، آزاد کیا. حتیٰ کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خرید لیں تو آزادی مل جائے. کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے کہا کہ حضرت یہ جو غلام آپ کے سامنے اتنی اچھی اچھی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں نا، صحیح اللہ سے محبت کا اظہار عبداللہ ابن عمر کا یہاں ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. تو فرمایا اللہ کے لیے دھوکہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ ہی کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا اللہ کے کام میں نماز میں دھوکہ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو ہمیں اللہ کی خاطر دھوکہ دے گا ہمیں اس کا دھوکہ بھی منظور. جو نسبت میرے پروردگار کی طرف ہے نا اس کی نسبت میں عظمت ہے. فرمایا مجھے یہ بھی منظور. تو یہ تھے غلام یسار. اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کتنے آدمی بھیجے تھے. اس سے زیادہ صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ دو تھے. دوسرے کا نام ہمیں باوجود بہت کوشش کرنے کے نہیں مل سکا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جب پڑھا انہوں نے کہا نہیں تو پھر تو زیادہ مایوسی ہوگی کہ اب نہیں ملتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑی نظر تھی ان کی حدیث پہ، تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ ایک ہی غلام تھے، لیکن اگر ایک ہی غلام تھے تو مدینہ منورہ کون گیا تھا اطلاع کرنے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے جن حضرات نے لکھا ہے کہ دو غلام تھے، ایک یسار رضی اللہ عنہ کو کیا انہوں نے قتل، اور پھر دوسرا جو تھا وہ مدینہ منورہ پہنچا اور اس نے کہا کہ قیامت برپا ہوگی ہے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یسار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. اب یہ یسار رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے قتل کیسے کیا یہ بھی سن لینا چاہیے. انہوں نے یسار رضی اللہ عنہ کی زبان نکالی، یعنی کوئی گفتگو کوئی بات کرنے کے لیے زبان کو پکڑ لیا. یہ اتنے ظالم تھے کہ والعیاذ باللہ سب سے پہلے مرتد ہوئے یہ 8 آدمی. اس سے بھی پیچھے شروع کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی تو تھی. یہ یعنی اس بد دعا شام سے شروع کریں، اور اگلے دن فلما ارتفع النہار، جب دن چڑھا تو کیا ہوا؟
دوسرا آدمی اطلاع لے کے آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے ان کی زبان باہر نکال کے پکڑ کے کانٹے اس میں اتار دیے، تاکہ اب ہم جو ظلم اس شخص پہ کریں گے یسار رضی اللہ عنہ پہ، یہ اپنی زبان اندر نہ لے جا سکے، کانٹے آ کے ہونٹوں سے چپک جائیں، اور اگر اندر کھینچنے کی کوشش کرے گا تو زبان زخمی ہو جائے گی اور یہ کانٹے نکالے نہیں جا سکیں۔ یہ دوسرا جرم ہوا۔ تیسرا جرم کیا انہوں نے، پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں بھیجا، دوسرے مرتد ہو گئے، تیسرے انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اور پھر چوتھے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، پانچویں انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یسار رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی، آنکھوں میں بھی کانٹے چبھو دیے، تو بددعا ہوئی، مرتد ہوئے، زبان میں کانٹے چبھو دیے، آنکھوں کو ضائع کر دیا، ان کو شہید کر دیا، پھر اونٹنیوں کو ہنکا کر لے گئے، اور ہنکانا تو ایک الگ بات ہے کہ چلو وہ چوری ہوتی، انہوں نے ساتویں یہ چیز کی کہ ڈاکہ ڈالا پورا، اور ڈاکے میں اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ چنانچہ آخر پہ آتا ہے کہ جب یہ اونٹنیاں مسلمانوں نے بچا لیں اور یہ ساری اونٹنیاں واپس آئیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر اونٹنی کا الگ نام رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنیوں کو کھڑا کیا اور آپ نے کہا ہنا کہاں ہے؟ ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی تھی جو بہت زیادہ انہیں راحت پہنچانے والی، دودھ دینے والی تھی، اور ہنا کو ہی انہوں نے ذبح کر دیا، ذبح کر کے گوشت بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہ ڈاکہ تھا، یہ سارے جرائم ان کے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ان مستشرقین کو اور مغربی ممالک والوں کو اٹھتا ہے کہ وہ یہ کر دیا، یہ کر دیا، جو وہ کر کے گئے تھے اس کا نہیں پتہ چلتا؟ اور کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری ہمدردیاں ہمیشہ ظالموں کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں، مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں؟ یسار رضی اللہ عنہ کا کیا قصور تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دی، دودھ دیا، ان کی صحت کا خیال رکھا، فرمایا جاؤ، اور ترکیب بتا دی کہ تم اس طرح ٹھیک ہو جاؤ گے، اور ٹھیک بھی ہو گئے، تو یہ جزا دینی چاہیے تھی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاء الخبر، خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 20 کے قریب جوان لڑکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان کو پکڑ کے لاؤ، اور آپ نے پہلی دعا اس موقع پہ یہ دی، آپ نے فرمایا اللہ جنہوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کے لیے راستے تنگ کر دے، اے پروردگار راستہ نہ ملے انہیں، اور اس طرح پکڑ لے جس طرح اونٹ پہ بیٹھنے کی جو چادر یا گدی یا کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، جس طرح وہ اونٹ سے چپک جاتی ہے، اس طرح راستے اور یہ راستوں سے چپک جائیں، آگے جانے کا موقع نہ ملے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو فلاں جگہ پر یہ ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ان 20 لڑکوں کے ساتھ ایک کھوجی بھیجا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری حدیث کی کتابوں میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھوجی بھیجا، اور آپ نے فرمایا کھوج لگاؤ اونٹنیوں کے پاؤں جہاں جہاں ہیں، مردوں کے پاؤں جہاں جہاں ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے پہنچ جانا۔ کھوجی اب بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے، تو وہ کھوجی بھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ یہ 20 میں سے جو نام مل سکے ہیں، 2 تو ان میں اسلمی تھے۔ اسلمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دونوں بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے، پورا قبیلہ تھا ان کا نام ہے۔ اور 2 آدمی مزید جو تھے وہ جوہنی تھے، اور ان میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت رافع رضی اللہ عنہ تھے، 4 ہو گئے۔ اور 2 یہاں کے تھے،
غفار قبیلے کے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ، 6 ہو گئے، اور 2 ان میں سے جو تھے وہ مزنی تھے، مزینہ قبیلہ تھا، یہ اس میں سے تھے، اور وہ تھے بلال بن حارث اور عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں جو ہیں مزنی تھے۔ دیکھو بچوں، اس لفظ کو بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے، مزن، بادل۔ افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم نے کبھی اس پانی پہ غور کیا ہے جسے تم پیتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اسے بادل سے نازل کرتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں۔ بیٹھے باتیں بناتے رہتے ہو ہمارے متعلق، اگر ہم چاہیں تو اس سارے پانی کو کڑوا کر دیں۔ اس میں مزن کا لفظ آیا ہے، وہ بادل کو کہتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ جو تھا، دیکھیں مزن بادل ہوا، اور اس کے جو افراد تھے مزنی تھے، اور مزنی جو مزن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مزنی، اور مزنی جو آدمی بدکاری کرے، زنا کرے، تو زے پر، زا پر پیش پڑھنی چاہیے، زا پر زبر پڑھنی چاہیے، جزم نہیں دینی چاہیے، سکون نہیں اس کا ہونا چاہیے، مزنی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور مزنی۔ تو یہ ان کے نام معلوم ہو پائے، باقی بھی تھے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کون تھا جو ان کا قائد تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں قائد کے متعلق امیر کون تھا؟ یہ موسیٰ بن عقبہ جو مورخ ہیں بہت بڑے، ان کی روایت یہ ہے کہ زیادہ تر تو محدثین اس طرف گئے ہیں کہ کرز بن جابر الفہری تھے۔ کرز بن جابر رضی اللہ عنہ اسی کچھ عرصہ پہلے ہی ایمان لائے تھے، پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھے اس دستے میں جو فتح مکہ کے موقع پہ تھا، اور کرز بن جابر الفہری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور دوست تھا، یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پہ اپنی فوج کے حصے سے جدا ہو گئے تھے، بھول گئے تھے راستہ۔ جب آگے گئے تو قریش مکہ نے ناکہ باندھا ہوا تھا، وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، ان کا ساتھی شہید ہو گیا، اور انہوں نے اس کی لاش بچانے کی غرض سے اسے اپنے پاؤں کے درمیان لٹا لیا، اور پھر لڑتے رہے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں ان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی، تو لوگوں کا خیال عام طور پہ یہ ہے کہ کرز بن جابر رضی اللہ عنہ نے اس کی کمانڈ کی تھی۔ دوسری روایت حضرت سعد اشہلی کی آتی ہے، لیکن بہت کمزور بات ہے۔ سعد اشہلی گئے ہوں گے، ممکن ہے گئے ہوں، لیکن یہ کہ مشکل ہی ہے ان کا اس میں جانا، اور اس کی وجوہ مورخین نے گنوائی ہیں۔ تیسری روایت حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی آتی ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کی روایت کا ماننا تو بہت ہی مشکل ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ تو جریر رضی اللہ عنہ کے اسلام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 دن پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسری طرف اب یہ ہے نا، حدیث پہ نظر ہو تو پھر پتہ چلتا ہے، کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے، تو اور مدت بڑھ جاتی ہے، کم سے کم بھی 3 مہینے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ خود کہتے ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی، اس کا انتقال ہوا ہے، اور چلو اٹھو جنازہ پڑھیں۔ تو یہ تو نجاشی کا انتقال تو کوئی 9 ہجری میں ہوا ہے، جریر رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان تھے، اور اس سے پہلے کہیں یہ واقعہ ہوا ہے 6 ہجری میں، درمیان کے سالوں میں جریر رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کو قدیم الاسلام مانا جائے تو اگرچہ حنفیہ کے بعض مسائل بھی اس کی جا کر زد پڑتی ہے، لیکن کیا کریں، جریر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو خوبصورت ترین لوگ تھے ان میں سے ایک تھے، اور دو باتیں وہ خود اپنے متعلق کہتے تھے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ مجھ سے پردہ فرما لیا ہو، یعنی میں بیٹھتا تھا بیٹھے رہتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ اٹھ کے گھر چلے جائیں، یہ کبھی نہیں میرے ساتھ ہوا۔ حاضر ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تھا کہ کیوں، ان کا اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دو عادتیں اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں، ہر کام وقار سے کرتے ہو، ٹھکانے سے کرتے ہو، اور دوسری جو تم میں برداشت کی قوت ہے نا، یہ اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ میری تربیت کی وجہ سے ہے یا فطری طور پہ پیدائشی؟ آپ نے پیدائشی طور پہ تم ایسے، اور یہ پھر کہتے تھے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے سالوں میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی آیا ہوں ہمیشہ آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے ہیں۔ یہ غالباً یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ کہتے تھے کبھی ما حجبنی، کبھی مجھ سے پردہ نہیں فرمایا، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں حاضر ہوا ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے ہنسے نہ ہو، تبسم نہ فرمایا، اور یہ خوشیاں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ محبت تھی، شفقت تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد پہ جو لڑکے جا رہے تھے وہ لنگی تہمت باندھتے تھے، اور جسم کا معائنہ ہوتا تھا کہ وہ لڑائیاں آج کل جیسی تھوڑی ہی تھیں، وہ تو ہوتی تھی، قوت اور طاقت جوانوں کی دیکھی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب جریر کو دیکھا ان کے پورے جسم کو تو واپس پلٹے بعد میں معائنے کے، اور فرمایا لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، جریر کو دیکھو کیسا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے، ان کے لیے بڑی بڑی منقبت کی بات ہے، تو جریر رضی اللہ عنہ گئے ہوں یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک کرز بن جابر الفہری اور دوسرے آتا ہے نام سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ممکن ہے وہ گئے ہوں، اور ممکن ہے کرز کو قیادت ملی ہو، لیکن بہرحال اور ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا الگ الگ امیر مقرر کر دیا، اور حافظ صاحب نے رحمہ اللہ اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ 20 تھے جو گئے اور انہوں نے جا کر انہیں پکڑ لیا، تو سعد اشلی 1 اور جریر 2 اور یہ کرز اور سعید 4 نام آئے ہیں، تو چاروں کی تشریح ہم نے آپ سے عرض کر دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ پکڑے گئے، جب دن چڑھے یہ لائے گئے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی ہیں۔ ان کے جرائم کتنے تھے؟ قتل کا جرم کیا، اس کے عوض میں قتل ہوئے۔ آنکھیں انہوں نے صحابہ یسار رضی اللہ عنہ کی نکالی تھی نا۔ دوسری چیز، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے۔ کیسے کاٹے گئے؟ یا تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا گیا، یا بعض محدثین کا خیال ہے دونوں پاؤں اور ایک ہاتھ کاٹا گیا، تاکہ ایک ہاتھ اگر بچ بھی جائیں تو زندگی میں کام آنے والی چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کا بھی ہاتھ وغیرہ ایسا ہوتا تھا تو وہ اس پر گرم تیل بعد میں ڈالا جاتا تھا تاکہ رگیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں، ان کے منہ بند ہو جائیں۔ ان کے ساتھ یہ بھی نہیں کرنے دیا۔ ایک ان کا ارتداد، دوسرے ان کا یسار رضی اللہ عنہ کی زبان، تیسرے ان کی آنکھیں نکالنا۔ ان کی بھی آنکھیں نکالی گئیں، نکالی نہیں گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکہ ڈالنا، ڈاکے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ اور جب ڈاکے کی وجہ سے سزاؤں کا یہ نفاذ ہوا تو پانی دینے سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہیں پانی بھی نہیں دینا، کیونکہ رات دعا فرمائی تھی نا کہ اللہم عطش من عطش آل محمد،
اللہ انہیں بھی پیاسا رکھ جنہوں نے آج رات مجھے اور میرے خاندان کو پیاسا رکھا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی پیاس بھی گوارا نہیں، ہمت کیسے ہوئی ان کی، اور اس وجہ سے پانی نہیں دیا گیا ہوگا. یا پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرتد کو پانی نہ دیا جائے. مرتد کی کوئی تعظیم نہیں ہے، مرتد کی کوئی عزت نہیں ہے. اسلام قبول کیا ہے، یہ ایسا کھلا دروازہ تھوڑی ہے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہے، جب تم آؤ اندر آ جاؤ، جب چاہو باہر نکل جاؤ. دین نہ ہوا تو تماشا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نئے سزائیں دی ہیں یہ سب آپ دیکھتے چلے جائیں. ہاتھ پاؤں کیوں کاٹے؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ڈاکہ ڈالے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو. 6 پارے میں سورہ مائدہ میں آ جائیں گے اس پہ انشاءاللہ بات. ان کی آنکھیں نکالی گئیں اسی وجہ سے، ان کو قتل کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کی وادی میں پھینک دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہ پانی مانگ رہے تھے اپنے میں، نار، جہنم میں جاؤ، آگ دیں تمہیں. تو وہ زمین کو چاٹتے تھے اور ان کے منہ اور ہونٹ اس سے خون آلود ہو گئے اور تڑپ تڑپ کے مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ڈاکوؤں کو، اور یہ سزا ڈاکوؤں کو اور ان کو دی جاتی تھی، ہے تو نہیں، دی جاتی تھی. یہ سب چیزیں ان کے اپنے جرائم ہیں جو پلٹے ہیں، اور سزاؤں کا نفاذ ہوا ہے. اور واقدی نے ایک بات لکھی ہے کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا، مگر یہ بہت کمزور بات ہے. پھینک دیا گیا بس مر جائیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا گیا. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فہؤلاء سرقوا، یہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تو ان کے ہاتھ کاٹے گئے. ڈاکہ ڈالا کیونکہ اس کے ساتھ ایک اونٹنی ہنا کو بھی ذبح کر دیا، اور یسار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. وقتلوا، اور قتل کیے گئے. ڈاکے کی یہ سزا ہو گئی، قتل کے عوض میں قتل کر دیے گئے. کفروا بعد ایمانہم، ارتداد تو ویسے بھی قتل کا طلبگار تھا. وحارب اللہ ورسولہ، لے کے بھاگ پڑے باقی اونٹنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی. یہ جنگ تھی. اس لیے آپ محدثین کی ساری تصریحات اور ان چیزوں کو دیکھیں تو ان کے جرائم گنتے ہیں، اور جرائم میں گنتے ہیں 4. یہاں سے ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے گنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکہ، ایک قتل، ایک کفر ایمان کے بعد، اور چوتھے ڈاکہ ڈالنا، لڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حفوہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ حفوات کہتے ہیں بچوں کی باتیں، پاگلوں کی باتیں، بے وقوف کی باتیں. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے قتل کیا. ایک دوسرے، انہوں نے ان کی آنکھیں نکالی، یسار رضی اللہ عنہ، یہ بھی طے شدہ بات ہے. اونٹنی ذبح کر دی بغیر اجازت کے، بھی طے شدہ بات ہے. ارتداد چوتھا جرم ہے، اور بھاگ کھڑے ہوئے باقی اونٹنیوں کو لے کے ان کا 5واں جرم ہے. حفوہ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے رائے جو ہے ہماری حفوات ہی ہیں، بچوں کی باتیں ہیں، پاگلوں کی. لیکن ہمارا خیال ہے کہ صرف 4 چیزیں نہیں ہوئیں، 3 چیزیں مزید بھی ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے جو یسار رضی اللہ عنہ کی زبان میں کانٹے چبھو دیے تھے، اس کا بدلہ نہیں لیا گیا ان سے. کہیں نہیں آتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں پہ بھی ایسے کرنے کا حکم دیا، نہیں. دوسرے، محدثین نے ان ساری چیزوں پر بحث کی ہے، لیکن اس پہ بحث نہیں کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ کیا تھی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، دودھ نہیں لائے، دودھ انہیں لانا چاہیے تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، ان کی طبیعت مبارکہ کو پریشان کرنا، یہ مستقل ایک جرم ہے
لیکن یہ افواہات ہیں ہماری، معلوم نہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا ان کے لیے کی تھی، اتنے تنگ آ گئی ان کی اس حرکت سے، یہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے والعیاذ باللہ، جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، یہ بھی اس میں شامل، ایک زبان کا اور ایک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف کے ذمہ دار بھی یہ تھے۔ یہ ہے اس حدیث کی ایک مختصر تشریح۔ اب اس کے بعد فقہی احکامات اس میں سے کیا نکلتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشاب پینے کا حکم دیا، پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح یہ کیا ان کا یا نہیں کیا، تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں جو انہیں دی ہیں، یہ سزائیں کیا واقعی بہت سخت تھیں؟ اب انشاءاللہ اس کے بعد فقہی مسائل پر بحث کریں کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس میں ان سوالات کے جوابات آ جائیں۔